اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 30۔ سورہ نحل گزشتہ کل اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، اسی ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا مشرکین مکہ سے کہ ماذا انزل ربکم، کہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز تمہارے لیے اتاری ہے بطور نصیحت کے، تو آگے سے وہ جواب دیتے اساطیر الاولین، کہ یہ تو قصے کہانی ہے سابقہ لوگوں کی، قرآن نام ہے صرف قصے کہانیوں کا، اساطیر الاولین۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے کہا کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان ظالموں پر جب موت کا وقت آتا ہے فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، اس وقت یہ صلح کا پیغام ڈالتے ہیں اور صلح کرتے ہیں کہ جی ہماری صلح ہو گئی، ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، جو اللہ ہمیں کہیں گے وہی مان کریں گے۔ موت کے وقت وہ کیفیت سامنے ہو جاتی ہے تو فرشتے کہیں گے نہیں، اب جہنم میں جاؤ، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ آج کی جو آیات ہے اس میں دو قسم کا مضمون ہے۔ ایک مضمون جو متقی حضرات ہیں، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، مسلمان، ان کے حالات کے متعلق، اور دوسرا جو آج کے موضوع میں دوسری گفتگو ہے وہ مشرکین کے ایک سوال اور اس کا جواب ہے۔ جس طرح کل ذکر تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان مشرکین سے پوچھا جاتا کہ اللہ نے کیا اتارا ہے تمہارے لیے، تو وہ یہ کہتے کہ اساطیر الاولین، کس سے کہانی ہے۔ جب ایمان والوں سے پوچھا جاتا صحابہ سے کہ آپ کے لیے ماذا انزل ربکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں کیا اتارا ہے، قالوا خیرا، تو وہ آگے سے کہتے کہ سب سے بہترین کلام، نصیحت آموز، ہماری زندگی تبدیل کرنے والا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت سے پہلے اللہ ان کی دنیا اچھی کر دیتے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی ان کی بہترین گزرے گی، پرسکون گزرے گی۔ بہترین اور پرسکون حسنہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات، تکلیفیں، مصائب یہ نہیں ہوں گی، بلکہ ہمیشہ ہر چیز نعمت کی فراوانی ہوگی، مال، دولت، اسباب، اولاد، ہر چیز کی فراوانی، ایسے نہیں مطلب وہ جس حالت میں بھی ہوں گے اس حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، وہ بالکل پرسکون اور مطمئن زندگی گزاریں گے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ دنیا میں رہ کر بھی وہ یوں محسوس کریں گے جیسے کہ وہ جنت میں۔ مصائب پریشانی تو آتی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن ان مصائب پریشانی میں وہ گھبرائیں گے نہیں، وہ تو آزمائشیں چلتی رہتی ہیں، لیکن دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش اس جیسی زندگی میری ہوتی، قابل رشک زندگی ان کی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ یہ مضمون یہاں تو مختصراً ہے، اس سورہ نحل میں 3-4 رکوع کے بعد آگے بہت تفصیل سے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ من عمل عملا صالحا، کہ جو بندہ ایمان لایا، عمل صالح کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جو بندہ بھی ایمان لایا، عمل صالح کی، اللہ نے وہاں پر قسم کھا کے کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہاں 3 تاکیدیں لائی ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، جہاں 3 تاکیدیں آ جائیں تو وہاں پر قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی، کہ مجھے میرے ذات کی قسم کہ میں اس کو انتہائی بہترین پاکیزہ زندگی دوں گا دنیا کے اندر۔ یہ تو اخروی اعزاز، اکرام، سب چیزیں تو بات کی بات ہے،
وہ دنیا کے اندر اس کی بہترین زندگی ہو، اور آخرت میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ انتہائی بہترین ہے۔ جنت کا تذکرہ کہ وہاں پر ان کو وہ چیزیں لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو وہی نصیب کریں گے، دیتے رہیں گے۔ یہ چاہت والی بات یہاں بھی ذکر ہے اور بھی کثرت سے ذکر ہے۔ 24 سے 12 میں اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنت میں یہ لوگ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جس میں جو ان کا دل چاہے گا، جو اس کا نفس چاہے گا، جو خیال گزرے گا، سب کچھ ان کو ملتا جائے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی ان میں، ہر چیز کا جو لذت کے آنکھیں دیکھیں گی بھریں گی نہیں ان کی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور صرف یہ نہیں کچھ وقت کے لیے ہے، کچھ عرصے کے لیے نہیں، انتم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ۔ تو یہ متقین کا اعزاز اور اکرام ہے۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا جاتا ہے، اور وقیل اور کہا گیا ان لوگوں سے اتقوا جو ڈرے، شرک سے بچے، ماذا انزل ربکم، جو ان سے یہ کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، قالوا خیرا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں انتہائی بہترین برکت والی چیز۔ للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے انتہائی بہترین کام کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر، حسنہ، تو ان کے لیے ہوگا حسنہ، انتہائی بہترین اچھی چیز ہوگی۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور بہت ہی بہتر ہے متقیوں کا جو گھر ہے، وہ کیا ہے، جنات عدن، ہمیشگی کے جنات، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کو وہی چیز ملے گی، ما یشاؤون، جس کی چاہت کریں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ متقی لوگ، جس طرح کل ذکر ہوا تھا کہ ان کافر اور مشرک کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے وہ عذاب کا پیغام اور روح جب قبض کرنے آتے ہیں تو آگے سے وہ پھر وہ عاجزی اور گڑ گڑانا اور وہ سارا کچھ شروع کر دیتے ہیں، تو فرشتے اسی وقت ان کو کہتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم۔ جس وقت متقیوں کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ سلام علیکم، سلامتی کے پیغام آتے ہیں ان کے اوپر، رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر، اور ان کو کہتے ہیں کہ ادخلوا الجنہ، جنت میں جاؤ، روح ادھر اٹھا کے اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں۔ جس طرح سورہ فجر کے اندر 30ویں سے 12 میں بالکل آخری آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، اے وہ جان جو بالکل مطمئن پرسکون تھی، نکلو اب، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب لوٹ آؤ، راضیۃ مرضیہ، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی جو دنیا سے پہلے چلے گئے انہی کے اندر رہو آپ پرسکون، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں رہو۔ تو جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے سیدھی جنت میں پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ اعلیٰ علیین میں۔ سورہ یاسین کے اندر وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی وَإِلَیْہِ تُرْجَعُونَ، یہ جو الفاظ تھے، یہ حبیب نجار کا جو واقعہ ہے، اس میں یہ پہلے رکوع میں ذکر ہے، تو اس کو وہ کیونکہ باقی ساری قوم مشرک تھی تو وہ صاحب ایمان تھا، اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، توحید کا مسئلہ بتایا، تو وہ ظالموں نے اس کو مار دیا۔ جیسے ہی مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح جب نکلی، فرشتے نکالے، فوراً جنت میں لے گئے اس کو۔ تو وہ جو الفاظ تھے جو اس نے وہاں، جیسے روح جنت میں گئی، جو الفاظ اس نے وہاں پہ ادا کیے، قرآن پاک نے وہ الفاظ نقل کر دی یہاں پہ، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، بما غفر لی ربی، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ نے میرا اعزاز و اکرام شروع کر دیا، کہ وہ حالت پہچان لیتے، کاش کہ ان کو احساس ہو جاتا کہ توحید برحق ہے، شرک جو ہے وہ
اس میں ساری خرابی ہے۔ تو جیسی ان کے اوپر الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جب ملائکہ ان کو فوت کریں گے، روح قبض کریں گے، طیبین، اس حال میں کہ یہ پاکیزہ ہوں گے، شرک سے پاک ہوں گے، یقولون، فرشتے کہیں گے ان سے، سلام علیکم، سلامتی ہو تمہاری اوپر، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ یہ تم عمل کرتے تھے، اپنے اعمال کی وجہ سے تم جنت کے مستحق بن چکے۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف بات کی کہ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی موت کا پیغام لے کے، او یأتی امر رب، یا اللہ کا کوئی امر، کوئی حکم قیامت کی شکل میں یا عذاب کی شکل میں آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کرتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ آج یہ جو مشرک ہیں آج یہ کر رہے ہیں، ان سے پہلے جو گزرے وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنی جان پر خود ظلم کر رہے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، تو ان کے برے اعمال کی جو برائی ہے وہ ان کو پہنچ کے رہی ہے۔ فاصابہم، پس پہنچی ان کو، سیئات ما عملوا، جو ان نے برا عمل کیا اس کی برائی، وحاق بہم، اور پڑ گیا ان کے اوپر، گھیر لیا ان کو، ما، اس عذاب نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ مشرکین کا یہ اعتراض، یہ سوال جواب یہاں سے ہے۔ یہ اعتراض ان کا سابقہ آیات میں بھی گزرا ہے، اس سے پہلے پاروں میں بھی گزرا ہے، آئندہ بھی آئے گا۔ اور یہ جو اعتراض ہے جو 1400 سال پہلے لوگوں کے ذہن میں تھا، آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے۔ یہ سوال مختلف شکلوں سے لوگ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شرک جو کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم اوروں کو پوجتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اپنے مشکلات میں ان کو پکارتے ہیں، اگر اللہ کوئی چیز پسند نہ ہو تو اللہ تعالیٰ میں روک لیتے ہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے رہے۔ تو نہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو روکا اور نہ ہمیں روکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے اس فعل سے راضی ہے، تو ہم اس لیے شرک کر رہے ہیں۔ نئے انداز میں اس کا سوال یہ اٹھتا ہے، جو آج کل جو ہے، جو ملحد طبقہ ہے، ملحدین جو اللہ کی وجود کے ہی منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہے اور اس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور وہ ہماری زندگی میں ہر چیز کے صاحب اختیار ہے، مالک ہے اس کا، تو ہم تو اس کے وجود کے منکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم نہیں مانتے تو وہ زبردستی ہم سے کیوں نہیں منواتا؟ اپنا وجود ہم سے منوائے، ہم سے، ہم نہیں مانتے، ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ میں روک دیں۔ اللہ ہمیں کیوں نہیں روکتے اس فعل سے؟ بقول آپ کے کہ ہم مجرم ہیں تو ہمیں اللہ اس جرم سے روک دیں۔ یہ نہ روکنے اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں اللہ کی وجود ہی نہیں ہے، کائنات میں اللہ کے نام کی چیز کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے، یہ تمہاری ذہنی اختراع ہے، تم لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ تو سوالات وہی ہیں جو 1400 سال پہلے کے ہیں، آج بھی وہی اعتراضات چل رہے ہیں ان کے ذہن میں۔ تو اس کا جواب یہاں پہ بھی قرآن پاک نے دی ہے اور اس سے پہلے بھی دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا زبردستی سب کو ایک لائن میں کھڑا کرنا، ایک امت میں لے کے آ جانا، ایک ہی فرقے میں رکھتا، اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان رکھتا یا سب کو کافر رکھتا، یعنی اللہ سے اذا اردنا شیء، اللہ یہیں پہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ جل شانہ، اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ ابھی سورہ نحل ہی میں 2 رکوع پہلے، سورہ نحل کا جب پہلا رکوع ختم ہوا تھا، پہلا عطا امر اللہ، وہاں سے ابتدا ہوئی تھی پہلے رکوع کی، اور اس کا جو آخری لفظ تھا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت اتنی
سستی نہیں ہے کہ تم چاہو نہیں اور اللہ زبردستی تمہارے اوپر اپنی ہدایت کو تھوپ دے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ ہدایت تو اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ اگر یہ تمہارا نبی پر حق ہے تو ہم پر پتھر برسا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم جب اس نبی کا احترام اور اکرام نہ کرو، اس کا اعزاز نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، تو آسمان سے تم پر پھول برسیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ نبی کی صبح سے شام تک توہین کرتے رہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان دے دے۔ ایمان ایسے نہیں، کچھ قدم بڑھاؤ گے اللہ کی طرف، اپنے اختیار استعمال کرو گے تو اللہ دیں گے، اگر اپنے اختیار استعمال نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ باقی یہ دنیا یہ دارالاسباب ہے، اسباب کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور غزوہ بدر کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو فرشتے اتارنے کی ضرورت نہیں، ان سے ادھر ہی سلب کر دیتے، زمین میں ادھر ہی دھس جاتے وہ لوگ، ان کو وہاں بدر کے میدان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن ایمان والوں کی تسلی کے لیے ایک اسباب کے درجے میں ایک چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اسباب دنیا دارالاسباب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شانو نے ہر بندے کو اختیار دیا، حتیٰ کہ شروع میں شیطان کو اس نے جب کہا مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اختیار دے دی، جو اللہ کا سب سے باغی ہے، دشمن ہے، بد مقابل ہے، تو اللہ نے اس کو بھی اختیار دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم عام لوگوں کے اوپر قیاس کرتے ہیں، عام لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ایک دوسرے سے تعلق ہے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہو جائیں تو ہم اس کا دانہ کھانا پانی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی سے ناراض ہو جائیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کا جو راستہ ہمارے پاس سے گزرتا ہے وہ راستہ ہی اس کے اوپر بند کر دیں، جبکہ اللہ جل شانہ کی ذات ایسی نہیں، وہ تو جو اس کو نہ ماننے والے ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں اللہ کے وافر مقدار میں دے۔ جس طرح کہ 25ویں سپارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا تو ان کافروں کو میں اتنا دیتا کہ یہ لوگ سونے اور چاندی سے اپنی چھت بنا لیتے، گھر بھی سونے چاندی کے بنے ہوتے، لیکن ایمان والوں کا خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ان کے پاس ہر چیز کی فراوانی دیکھ کر یہ بھی ادھر نہ چلے جائیں، کیونکہ اس کے بعد جو اگلی زندگی آنے والی ہے وہ اتنی طویل، اتنی لمبی، جس کی طویل کا لفظ ہی اس کے سامنے چھوٹا ہے، عبدالآباد کا لفظ، یعنی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرے کہ آخر وہ کتنی لمبی زندگی ہوگی، اور اس عبدالآباد میں وہ ہمیشہ ہی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے آگ میں ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ پیپ، خون، پسینہ اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے تو یہ چھوٹی چیز ہے اگر یہاں پہ وہ ساری زندگی عیش و عشرت آرام میں گزارے۔ اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتے کہ پکڑ کے اس کو لے آئیں کہ مسجد میں پکڑ کے اس کو لے آئیں، ہاں اللہ کے سامنے آپ عاجزی کرو، گڑ گڑاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، پھر اللہ نہ کسی کو ہدایت دکھائے تو یہ اس کی یہ ممکن ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو میری طرف آتا ہے ایک بالش تو میں ایک ہاتھ جاتا ہوں اس کی طرف، اور جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ سوال ہے، وقال الذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ، ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا کسی اور کی، من شیء، کسی کی بھی، نحن، نہ ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، جس طرح مشرکین نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں کہ اس اونٹنی کا دودھ حرام ہے، اس پہ سواری حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، فلاں دربار کے آس پاس جو ہے اس کا گھاس کاٹنا حرام ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نہ حرام کرتے اپنی طرف سے کچھ بھی، یعنی ہمارا اللہ کا ہمیں نہ روکنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ کہتے ہیں کہ یہی کام اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے، یہ اعتراض اس سے پہلے بھی یہ لوگ کرتے رہے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، نہیں ہے پیغمبروں کے اوپر مگر پیغام پہنچانا ہے، المبین، بالکل واضح۔ پیغمبروں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ وہ آپ کو حق کا راستہ بتائے، دکھائے، پیغمبر کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ کو کان سے پکڑے، ہاتھ سے پکڑے اور جا کر سیدھا آپ کو جنت میں لا کر کھڑا کر دے، ان کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً، ایک رسول، اس نے یہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرتے رہو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے، شیطان سے بچو، اس کی عبادت سے پرہیز کرو، احتراز کرو،
اب جب پیغمبروں نے صاف طور پر کہا شرک نہ کرو، اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ جی اللہ خود آئے، فرشتے آئے، پیغمبر آئے ہمیں روک دے، اللہ پھر نہیں روکتا، اللہ ان کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بس بعض لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض وہ تھے جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پھرو تم لوگ زمین میں، فَانظُرُوا، دیکھو تم، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کیسے انجام ہوا جھوٹے لوگوں کا، جو جھٹلاتا رہے، جھوٹا سمجھتا رہے۔ ان تحرص علی ہداہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ اس بات پہ حریص ہیں، آپ کے دل میں یہ امید جاگتی ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت کے اوپر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کافر پکی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہماری آخرت تو ہے ہی نہیں، ہم نے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی کوئی نہیں ہے، ساری گپ شپ اور کس سے کہانی ہے۔ وَاقْسَمُوا، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمان، پختہ قسمیں اس بات پہ کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں اٹھائیں گے من یموت، جو بندہ مر جائے، جو بندہ مرے گا اس کو دوبارہ اللہ نہیں اٹھائیں گے۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کے اوپر یہ وعدہ ہے پختہ، سچا اور پختہ وعدہ ہے کہ اللہ نے اٹھانا ہے اس کو۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لیبین لہم الذی، اللہ اس لیے لوگوں کو اٹھائیں گے کل قیامت میں تاکہ اللہ بیان کر دے، واضح کر دے ان کے لیے، یختلفون فی، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ جان لائے کافر لوگ، انہم کانوا کاذبین، کے بے شک وہ جھوٹے تھے۔ تو کل قیامت میں اٹھیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے سارا جھوٹ بولتے رہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ باقی رہی بات کہ اللہ کیسے اٹھائیں گے، تو یہ انسان کے لیے ایک چیز مشکل ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں ہم نے صرف کن فیکون، جب ایک چیز کا اللہ ارادہ کر لے اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون تو بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے، جیسے ہی اللہ ارادہ کریں گے کن، تو وہ اربوں انسان زمین سے بالکل ایسے اگ آئیں گے جیسے کہ سارے، کوئی ایک بندہ بھی پیچھے قبر میں نہیں رہے گا۔ انما قولنا لشیء، بے شک ہماری بات کسی بھی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کریں، ان نقول لہ، ہم اسے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، بس وہ وجود میں آ جاتی ہے۔